ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یقیناً روز اول ہی سے یہ شیطان کی مکمل کوششیں اور محنتیں ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمان نہ رہنے پائے۔ شیطان نے پہلے ہی دن سے یہ کوشش شروع کی ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کفر کی طرف لے جایا جائے، الحاد کی طرف لے جایا جائے، بے دینی کی طرف لے جایا جائے۔ اور وہ حضرت انسان، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارضی خلیفہ بنایا تھا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، شیطان نے اپنی محنتوں کی بنیاد پر، اپنی کوششوں کی بنیاد پر، اپنی کاوشوں کی بنیاد پر اور اپنی ذریت کو تج دیا، اور حضرت انسان کو شیطان کفر تک لے گیا، بت پرستی تک لے گیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، ہمیں دامن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ لیکن اللہ اکبر، شیطان کو ایک نظر نہ بھایا، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے 70 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، آپ اپنا اتنا قیمتی وقت دے کر کے یہاں پر موجود ہے، اپنا کچن چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آپ یہاں موجود ہیں، مگر تھوڑی توجہ تو کریں۔ 70 انبیاء رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، لیکن ان انبیاء کی جوتیوں کا صدقہ ہم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی، اور اللہ نے خالص اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا، ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی، ایمان جیسی عظیم دولت عطا کی۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، شیطان انسان کو کفر کی طرف لے جانے کے لیے مکمل کوشش کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار نفسانی خواہشات ہے، انسان کی نفسانیت ہے۔ اللہ اکبر، شیطان انسان کی نفسانیت کو ابھارتا ہے، اور نفسانیت ہی کے ذریعے سے انسان کو شیطان کفر کی طرف لے جاتا ہے، الحاد کی طرف لے جاتا ہے، بے دینی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ شیطان کس طریقے سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا، اللہ اکبر، جس نے اپنی خانقاہ چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ چھوڑ کر کبھی قدم باہر بھی نہ نکالا تھا۔ اللہ اللہ، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، مگر شیطان کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ایک دن شیطان کو موقع مل گیا، اور موقع اس طریقے سے ملا، اللہ اکبر، کبھی کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے، کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، 4 بھائی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، منکرین اسلام کے خلاف جاؤ اور جا کر کے اپنے فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو وہ بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس خوبصورت بہن کو کس کے حوالے کریں؟ ہر بھائی کہتا ہے نبی کے ساتھ میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں، میں نبی کے
کے ساتھ جاؤں گا, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے میں جاؤں گا. لیکن بہرحال یہ طے ہوتا ہے کہ سب بھائی چلتے ہیں اور بہن کو کسی عابد کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ عابد و زاہد انسان جو کبھی اپنا گھر چھوڑ کر, اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی اس نے قدم باہر نہیں نکالا تھا, اللہ اکبر, خوبصورت بہن کو اس کے حوالے کرتے ہیں. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بطور مفہوم یوں عرض کر دوں تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے. اللہ اکبر, خوبصورت لڑکی جب اس کی خانقاہ میں رکھی جاتی ہے, اس عابد پر شیطان غالب آتا ہے اور آنے کے بعد اس لڑکی کی محبت اس عابد کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور جب لڑکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھنا آغاز ناجائز محبت سے کی جاتی ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا جو محبت ناجائز ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. محبت کے نام پہ آغاز ہوتا ہے, بدکاری اس کی انتہا ہوتی ہے. اللہ اکبر, اور اس کا انجام کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اتنا بڑا عابد جس کو مصطفیٰ جان رحمت عابد کہہ رہے ہوں, اتنا بڑا زاہد جس کو مصطفیٰ جان رحمت زاہد کہہ رہے ہوں, اللہ اکبر, لڑکی کی ناجائز محبت کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کا ناجائز بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. عابد کو خیال آتا ہے اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے. شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دو, اس بچے کو بھی قتل کر دو. مشورہ بھی دیتا ہے انسان کی شکل میں اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے. عابد سوچتا ہے چلو چھٹی ملی, گناہ بھی ہو گیا, عیب پہ پردے بھی پڑ گئے. لیکن پھر کیا ہوا, اللہ اکبر, جب بھائی لوٹ کر کے آئے جنگ کے میدان سے تو عابد سے پوچھا بہن کہاں ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, قبر بتا دی گئی. وہ مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے. اسی رات شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہاری بہن کو تو عابد نے زنا کی وجہ سے ناپاک کیا, اس کے ساتھ بدکاری کی, اس کو بچہ بھی ہوا, اس کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا میری بہنوں, اللہ اکبر, پھر قبر بتائی, قبر کھودنے کے لیے اشارے دیے. پھر یہ ہوا قبر کھودی گئی, لڑکی بھی نکلی, اس کا بچہ بھی نکلا اور مقدمہ بادشاہ کے یہاں پر گیا تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا اس ظالم کو پھانسی دے دی جائے, اس ظالم کو قتل کر دیا جائے. یہ عابد کے لباس میں شیطان ہے. جب وہ عابد کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت تو شیطان پھر آیا انسان کی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے اے عابد, تو ذلیل اور رسوا ہو کر, تو بدنام زمانہ ہو کر کے مر رہا ہے, اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں. جان بچ جائے گی پھر تو نیک ہو کر کے مرنا, پھر تو پرہیزگار ہو کر کے مرنا, پھر تو متقی ہو کر کے مرنا. نتیجہ کیا ہوا, عابد نے پوچھا بتا میں کس طریقے سے میری جان بچ سکتی ہے. اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے, اللہ کا انکار کرے گا میں تجھے بچا لوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے اس ظالم عابد نے اللہ اکبر جان بچانے کی وجہ سے اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا. جاتے جاتے شیطان نے کہا تیرے پیچھے لگنے والا میں تھا, لڑکی تیرے پاس لانے والا میں تھا, لڑکی کے ساتھ بدکاری کرانے والا میں تھا, قتل کا منصوبہ دینے والا میں تھا, اور آج جب تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہے, اب تک تو میں نے تجھے گنہگار بنایا, فاسق و فاجر بنایا, لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا, مگر جاتے جاتے اب میں تیرا ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں اور تو دنیا سے کافر ہو کر کے مر رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا دیکھو تو صحیح نفسانی خواہشات نے ایک عابد کو کیسے خانقاہ سے نکال کر کفر تک لے کر کے گیا, کس طریقے سے کافر اس کو بنا دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج یہی ماحول ہے, اسی ماحول میں زندگی گزاری جا رہی ہے. نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کوئی کفر کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی شرک کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی الحاد کے راستے پہ جا رہا ہے, کوئی بے دینی کے راستے پہ جا رہا ہے. یقیناً اجتماع میں آنے والے سب برے نہیں ہوتے, لیکن اجتماع کے سے خطاب کر کے دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک ضرورت ہوتی ہے آواز پہنچتی ہے, کسی نہ کسی کے اصلاح کے سامان مہیا ہوتے ہیں. اے
اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج بھی ہماری بچیوں کا یہی حال ہو رہا ہے. نفسانی خواہشات انہیں کفر تک لے کر کے جا رہی ہے، نفسانی خواہشات انہیں کفر کے اڈوں پہ لے کر کے جا رہی ہے. اللہ اکبر. آج کیا چل رہا ہے؟ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، اللہ اکبر، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں، اللہ اکبر، پہلے ناجائز محبت کے جھانسے میں پھنستی ہے. ناجائز محبت کو وہ اللہ اکبر فیشن تصور کرتی ہے، اور فیشن کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر لڑکوں کے ساتھ دوستی رچائی جاتی ہے. اور اس کے بعد کبھی دوستی کے وقت یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، وہ مسلم ہے یا اسلام کا انکار کرنے والا ہے. صرف نفسانیت کی بنیاد پر، اللہ اکبر، کبھی موبائل کی لالچ میں، کبھی زیور کی لالچ میں، کبھی شادی کی لالچ میں، کبھی دولت کی لالچ میں، کبھی اچھے مکانات کی لالچ میں ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، فرینڈشپ قائم کی جاتی ہے، افیئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تعلقات بڑھتے ہیں. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا، حق کہنے سے اللہ و رسول نے منع نہیں کیا ہے. وہ حق جو کسی کو برائی سے بچا لے ہمارے مذہب میں کہنا عبادت ہے. اس لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا، سب